बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم آپ سب کو 11ویں روزے کی سحری میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا فجر کی اذان تک۔ اور شکریہ ایک دفعہ پھر آپ سب کی، بہت ساری میلز میسیجز ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، آپ کے پیغامات پہنچتے رہتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے پڑھنے کے بعد، اور سیریسلی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر کر سکیں اپنی ٹرانسمیشن کو۔ آپ کے پاس بھی کوئی سجیشن ہو تو بالکل آپ ہمیں بھیجیے گا، لیکن ایک سلسلہ جو قصص الانبیاء کا وہ شروعات میں بہت ضروری ہے، اور ایم ویری تھینکفل، مجھے بہت ساری لوگوں نے میسیجز کیے کہ ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو، آپ سب کا شکریہ کہ اس طرح سے اچھی بات کو آپ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج جن انبیاء کرام کی ہم بات کر رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، آج ہم ان کا قصہ سنیں گے، اللہ کے نبی اور ان کی اونٹنی کا۔ ایک ایسی اونٹنی کا ذکر ہوگا
جو کسی اونٹنی سے نہیں بلکہ ایک پہاڑ سے نمودار ہوئی، اور اس اونٹنی کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات ہو رہی ہے، بڑا ہی نرالا واقعہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے، آپ چھٹے پیغمبر ہیں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آج سے کم از کم 4000 پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ پہ ایک قوم سمود آباد تھی۔ حجر کا نام قرآن کریم سورہ الحجر میں آتا ہے۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اس کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، اور وہ اونٹنی صرف عام حالت میں نہ ہو بلکہ گھابن بھی ہو، یعنی بعد میں بچے بھی دے، فربا بھی ہو اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور چٹان فوراً پھٹ گئی، اندر سے خوبصورت صحت مند اونٹنی نکلی جو گھابن بھی تھی۔ اس اونٹنی نے باہر نکل کے بچہ بھی جنا اور اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں پھرتی بھی رہی۔ اب اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی نکل کر جمع ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیے گی اور دوسرے روز تم لوگوں نے پینا ہے۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر قوم سمود سے یہ تقریر فرمائی، اور جو فرمایا وہ قرآن پاک میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ ترجمہ: اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشنی نشانی آ گئی ہے۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پہ اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو کہ اللہ کی زمین سے کھائے، اور برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے یہ تکلیف برداشت کی کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ سارا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پی جاتی تھی۔ چنانچہ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اونٹنی کو قطر کر ڈالیں۔ اب اس قوم کا ایک شخص قدار بن صالح ساری قوم کی حکم پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن صالح نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ پھر وہ شخص انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کی سورہ الاعراف میں کچھ اس طرح ہے: بس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، اور کہنے لگے اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پہ وہ عذاب لے آؤ جس کی تم وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ اب اس انداز سے اللہ کے حکم کی سرکشی کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی بے ادبی کی گئی، تو اب اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ قوم سمود کی سرکشی پر اللہ کا عذاب کچھ یوں ظہور ہوا کہ ایک زوردار چنگھاڑ یعنی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری قوم ادھر ادھر ہو گئی اور تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا ہو کے مر گیا۔ اس قصے کو قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا: تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلے کا شکار ہو گئی، مٹی اور پتھر کا ڈھیر ہو گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا رنج ہوا۔ آپ کو قوم سمود کی اس بستی کو ویران دیکھ کر اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بستی چھوڑ کر دوسری طرف تشریف لے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چلتے وقت مردہ لاشوں سے فرمایا، جو کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے: اے میری قوم،
بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خراہی کی، لیکن تم خیر خراہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سو خلاصہ کہ قوم سمود کی پوری بستی ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، پوری قوم فنا کے گھاٹ پہ اتر گئی، اور آج ان کی نسل کا کوئی انسانی روح زمین پہ موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ایک قوم نے اپنے نبی صلاۃ السلام پر ایمان لانے کے لیے ان سے نشانی یعنی معجزہ طلب کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی تک نکال دی۔ اس کے بعد بھی اس قوم نے اپنے نبی کا احترام نہ کیا، اور اللہ کی جانب سے جو نشانی وہ اونٹنی آئی تھی اس کا بھی احترام نہ کیا، حکم عدولی کی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسا عذاب آیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے انبیاء کرام کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے۔ اب وقت ہے علماء کرام سے بہت سارے سوالات پوچھنے کا۔ آئیے اپنے علماء کرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کافی گفتگو چل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ہیں، لیکن ادھر فیصل بھائی بڑی تبدیلی آ رہی ہے ماشاءاللہ، کیا آواز بھی کیا جا رہی ہے، سبحان اللہ، اور کیا کچھ بہتر ہوا ہے، سیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، مفتی صاحب، سیکھ رہا ہوں، تھوڑی سی پریکٹس کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کافی ٹرین ہو، پڑھ بھی رہا ہوں، تو دعا کریں بس ہو جائے، کچھ بہتری آ جائے تھوڑی اور سی، برکتیں دے۔ اللہ برکت دے، طلب انسان کو منزل تک پہنچا دیتے۔ آمین آمین۔ لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے میرے خیال سے۔ اور آج بھی جب ہم بات کر رہے تھے، یہ افطار ٹرانسمیشن سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا سحر میں اس حوالے سے ضرور بات کی جانی چاہیے۔ آج کے دور کے حساب سے جو ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک مجھے بھی لگتا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، امانت میں خیانت۔ اس میں اتنی ساری شاخیں ہیں، اتنی ساری چیزیں موجود ہیں کہ اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کہیں بات کوئی ختم ہو سکتی ہے، بیکاز بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، بٹ ریفرنسز اوبویسلی ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، جب وہ آپ کو ان کے ریفرنسز بتاتے ہیں تو یقین کریں آپ کم از کم جو سن رہا ہوتا ہے پورے دھیان سے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ ہم بہت کچھ چیزوں کو نا لائٹ لیتے ہیں اپنی زندگی میں، ہاں اچھا ٹھیک ہے یار، کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا۔ لیکن یہ جو امانت ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ امانت ہے کیا کیا۔ بہت بڑا عنوان ہے۔ ایک تو امانت وہ ہے نا جو کوئی صاحب آپ کے پاس رکھوا دے، چلیں وہ تو امانت ہے، اس کو تو ہم نے مان لیا امانت ہے۔ اور کیا کیا چیزیں امانت کے زمرے میں آتی ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا لا دین لمن لا امانت لہ۔ محترم محمد فیصل قریشی صاحب، مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد جن چیزوں کا لحاظ اور جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ امانت داری کرے۔ امانت کسی کا حق اسی طرح سے اس کو لٹانا، یہ امانت کہلاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ کسی کا حق اس تک پہنچانا اسی طرح سے جیسے اس نے پہنچانا ہے، یہ امانت کہلاتا ہے، اور اگر اس میں آپ کمی بیشی کریں گے تو یہ خیانت کہلاتا ہے۔ یہ خوبصورت الفاظ جو کہ امانت کے طور پہ ہمارے علماء کرام آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ امانت ہے۔ جی جی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں امانت کے ایک نہیں، جیسے آپ نے کہا درجنوں جو ہے نا وہ شعبے ہیں۔ بالکل۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس کسی نے اپنی رقم رکھی کہ یہ آپ یا اپنے پاس آپ کے پاس کوئی چیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ امانت چھوڑوائی، آپ اس کو اسی طرح سے واپس کر دیں تو یہ امانت ہے، اس میں کمی بیشی کریں تو یہ خیانت ہے۔ بالکل۔ اسی طرح اگر آپ سے کسی کے بارے میں کوئی رائے پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کیسا ہے کیسا نہیں، آپ اس کو جیسا وہ ہے اسی طرح بیان کریں تو یہ امانت داری ہے، اور اگر آپ اس میں کمی بیشی کریں تو یہ خیانت ہے۔ آپ ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں، مثلا اس وقت آپ کا یہ جاب ہے کہ آپ یہاں کام کریں، اگر آپ اس کو اسی طرح پورے طریقے سے، یا ایک جس طرح سرکاری ملازم ہے اس کی جتنی چھٹیاں سرکاری طور پر بنتی ہیں،
اگر ان کو لحاظ رکھتے ہوئے وہ پوری ڈیوٹی کرتا ہے تو یہ پوری امانت داری کر رہا ہے، اور اگر اس میں وہ کمی بیشی کر رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، تو یہ خیانت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے امانت دار ہے، یعنی امین، اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے۔ اس میں پھر یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت، مثلا ہم ٹیچر ہیں تو ہماری امانت ہے کہ ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو آپ ووٹ آپ نے دینا ہے، یہ ووٹ، یہ بھی ایک امانت ہے کہ ہم نے رائے کا اظہار صحیح جگہ پہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عہدہ ہے، بریانی پہ نہیں کرنا، اصل فیصلے یہ پہ کہ کرنا ہے۔ جو عہدہ ہے، عہدہ مثلا آپ کے اختیار میں آ گیا کہ آپ عہدہ کسی کو تقسیم کریں، بالکل، تو اب وہ عہدہ اس کے اہل کو دیں گے تو یہ امانت داری ہے۔ اور اگر آپ اس میں اپنی کسی خاندانی قرابت یا اور تعلق کو دیکھیں گے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ وہ عہدہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے۔ بالکل، اسی حوالے سے اس کی بے شمار جو ہے نا وہ صورتیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض ہے، وہ امانت ہے اس کے پاس کہ وہ اس کے صحیح طریقے سے علاج کرے۔ مریض اندر بیماری سے کرا رہا ہے، درد سے کرا رہا ہے، یہ باہر گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، یہ باہر لوڈو کھیل رہے ہیں، یہ باہر تائش کھیل رہے ہیں، یہ خیانت کر رہے ہیں۔ تو اس کے صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمیں یہ آیت اس وقت یاد آتی ہے، یا تو ہمارا جو کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن ہے وہ جناب ووٹوں کے دنوں میں جناب ہوتا ہے کہ انت ودو الامانات الیہا، امانتیں ان کے اہلوں کو سپرد کرو۔ یہ کدھر ہی نہیں ہے، یہ تمام شعبوں میں اور پوری زندگی میں اور سال کے 12 مہینے میں اور دن کے اندر امانت داری کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے ہمارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت خوب بیان ہے اس پہ شہزاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، جو آپ نے موضوع چھیڑا ہے یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرنے والا موضوع ہے۔ واہ واہ، استثناء کوئی نہیں ہے، نہ نبی اس سے مستثنیٰ ہے، نہ ایک عام انسان اس سے مستثنیٰ ہے، سب پر یہ برابر لاگو ہوتا ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک امانت اور اس کے مقابلے میں اپوزٹ لفظ خیانت۔ اس لیے ان دونوں لفظوں کے ان جامع ترین معانی پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں نے عرض کیا کہ نبی سے لے کر ایک عام انسان تک سب کی ذمہ داریاں اسی امانت اور خیانت کے دائرے میں آتی ہیں۔ بالکل، ابھی بڑی اچھی تعریف کی مفتی حنیف قریشی صاحب نے، اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت یا رسول کریم کی ایک حدیث ایک طرح سے پہنچی ہے، میں نے اگر اس میں ایک زیر زبر کی کمی کر کے کسی تک پہنچانے کی کوشش کی تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو میں دوسروں تک پہنچاتے ہوئے اس میں زیر و زبر کی تبدیلی کرتا ہوں اپنی طرف سے اور نام اس کا ہے، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اب اس طرح کی خیانتیں علمی ہیں۔ آپ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم صرف اس کو مالی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آیا مالی خیانت ہی مالی خیانت ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ خیانت آنکھوں کی ہے، خیانت زبان کی ہے، خیانت کانوں کی ہے، خیانت آپ کے اعضاء و جوارح کی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کسی کی ناموس آتی ہے، آپ کننکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کسی کی ناموس میں، آپ نے یہاں پر خیانت کی ہے۔ آپ نے اگر کسی کے بارے میں چھپ کر کسی کے کان میں کوئی گفتگو کی ہے جو اس کی حرمت کے خلاف ہے تو آپ نے خیانت کی ہے۔ اس کی حرمت کی حفاظت آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے کسی پر الزام تراشی کی ہے اور کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے تو انما المؤمنون اخوۃ کے تحت اس مومن کی آبرو اور عزت کی حفاظت آپ پر فرض تھی اور یہ آپ کے پاس امانت تھی، آپ نے اس میں خیانت کی ہے۔ یہ اس لیے میں یہ عرض کروں کہ امانت اور خیانت کا یہ جو دائرہ ہے یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے پہلے جن دو صفات سے مشرکین مکہ نے نوازا تھا، مشرکین مکہ نے، ان میں پہلی صفت صادق یعنی سچے ہونے کی اور دوسری صفت امین یعنی امانت دار ہونے کی تھی۔ اب اگر انہی دو صفات کے اندر دیکھا جائے تو یہ دو صفات صرف اسلامی نہیں ہیں، یہ انسانی ہیں۔ بعض اوقات ہم جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی اسلام نے یہ کہا، بھئی اسلام ٹھیک ہے،
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن کیا صداقت ان کی فطرت کی آواز نہیں ہے؟ کیا امانت ان کی فطرت کی آواز نہیں ہے؟ اس وقت منہی سے انسان اگر آپ دیکھیں, انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اس کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے, فطرت اس کی پاکیزہ ہے, فطرت اس کی خدائی ہے, فطرت اس کی قرآنی ہے, فطرت اس کی الہی ہے. اس الہی فطرت کو ماں باپ تبدیل کرتے ہیں, گھر کا ماحول تبدیل کرتا ہے, دوست احباب تبدیل کرتے ہیں, اور اس کی تعلیمی اس کا نظام تبدیل کرتا ہے. اگر کوئی شخص فطرت پر پیدا ہونے کے بعد فطرت ہی پر قائم رہے تو وہ کبھی بھی اللہ کے دین کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا. بے شک. اس لیے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین کو ہم کہتے ہیں فطرت کی آواز ہے. لہٰذا اس امانت اور خیانت کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے, کسی فرقے سے نہیں ہے. منہی سے انسان مجھ پر ایک انسان کی حرمت کی حفاظت میرے ذمہ ہے, اب چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, وہ مسیحی ہی کیوں نہ ہو, وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو, مسلمان تو بڑے دور کی بات ہے. جبکہ قرآن کریم نے ایمان لانے کے بعد جو فرائض ایک مسلمان کے کندھے پر رکھے ہوئے ہیں وہ فرائض دوسروں کی نسبت اور زیادہ کڑے اور زیادہ سخت ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں بہو بیٹیوں کے درمیان, ساس سسر کے درمیان, دوستوں کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان, کاروباری پارٹنرز کے درمیان, ایک ہی چھت کے نیچے ساتھ میں کام کرنے والے لوگوں کے درمیان ان چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم بھی دینا چاہیے اور اس کی ترویج بھی کرنی چاہیے. ایک نقطے کی طرف مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا. دیکھیے, جب میں کہیں پر ملازم ہوں نا, میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں, اگر میرے ذمہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 1 منٹ میں لیٹ آتا ہوں اور 1 منٹ میں جلدی جاتا ہوں, تو یہ جو 2 منٹ ہیں یہ میرے پاس امانت ہے اور اس کے مالک وہ ہیں جو مجھے تنخواہ دیتے ہیں. اب یہ میرے ذمہ ہے, قبر میں مجھ سے اس کا سوال بھی ہوگا اور مجھ سے یہ لے کر مالک کو دیا بھی جائے گا. لہٰذا چاہے کاروبار ہو, چاہے آپ کا کوئی اور معاملہ ہو, جو کچھ دوسروں سے متعلق ہے وہ آپ کے ذمہ امانت ہے. آپ نے خود نہیں دیا ٹھیک ہے, لیکن جب وہ دے گا تو پھر آپ کے باقی اعمال سے اٹھا کر, صرف وہ نہیں, باقی اعمال سے اٹھا کر بھی اس شخص کو دے گا جس کی امانت آپ کے پاس. چیک اینڈ بیلنس obviously وہ تو لازمی ہے, وہ تو وہاں تو 1 سیکنڈ میں سارا حساب نکل کے سامنے آ جانا ہے. اور اسی لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہتے ہیں خیال رکھنا چاہیے. ہم فزیکلی بھی جو ہے وہ کبھی کبھی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اور بہت لوگ ہیں جو خودکشی کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں, تو وہ بھی خیانت کے ہی میرے خیال سے زمرے میں آ جاتا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, پر چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. کیا کریں, یہ ایسی میمز آتی ہیں, کبھی بریک میں دیکھنے کا موقع مل جائے تو ہماری ہنسی نہیں بند ہوتی. اور میمز سے زیادہ جو کچھ ویڈیوز ہیں وہ اتنی فنی ہوتی ہیں, تو ہو جاتا ہے ہم لوگ اس پہ ہنس رہے تھے سارے, کچھ فنی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں دوست. مفتی ابو محمد صاحب بھی یہاں پہ موجود, اور بڑی خوبصورت ایک سلسلہ بات چیت کا چل نکلا ہے, تو میں نے کہا بالکل آپ کی طرف بھی بڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس عنوان کو بلا مبالغہ جتنی وسعت دی جائے اتنا کم ہے. مکارم اخلاق کی جو بڑی خوبیاں ہیں ان میں سے ایک امانت داری ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی اس صفت پر اندازہ کیجئے کہ جو آپ کی جان کے در پر ہیں وہ امانتیں پھر بھی ان کے پاس, ان کی امانتیں پھر بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. سبحان اللہ. آنس کے لیے, ایک ڈس آنس کے لیے اس سے بڑی اسٹیٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ زبان نبوت یہ فرما دے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں. تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ گہرائی پہ آگے جانے پہ سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میرے پاس جو امانتیں ہیں
بچوں کی شکل میں، مال کی شکل میں، گھر کی شکل میں، اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، نوکری، جاب، بینک، اپنا یہ جو اپنا ملک ہے، ملک کا منصب ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ ہم کتنی امانت داری سے کام پیش آ رہے ہیں. بالکل. اچھا، امانت داری میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ امانت جو کوئی ہمارے پاس رکھوا دے تو ہم اسے وقت پر ادا کریں، یہی امانت ہے. ایسا نہیں ہے. اس سے بڑھ کر امانت کے ایک منصب وہ بھی ہے. ایک امانت یہ ہے کہ میں مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب میرے پاس کوئی چیز رکھوا دیں، وہ وقت پر ان کو منوان اسی طرح واپس کر دی جائے، لٹا دی جائے. یہ امانت داری کا ایک حصہ ہے. لیکن ایک امانت داری وہ بھی ہے کہ قوم کے کسی منصب پر جہاں بیت المال ہے یا جہاں خرچ کرنے کے معاملات ہوتے ہیں، معمولات ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو بٹھایا جاتا ہے. آپ کتنی ایمانداری سے پیش آتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی ادارے کا خزانچی ہے، ملک کا خزانچی ہے، صوبے کا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی پکڑ بھی دگنی ہے. اب مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مسجد کے اندر کوئی بندہ 100 روپیہ دیتا ہے اور اگلا بندہ اسے خرچ کر دیتا ہے. اب وہ بندہ کس کس کو حساب دے گا؟ اسے کیا پتا ہے کہ اس میں کس کس کا کتنا پیسہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے میرا رب مجھے منع کر دے گا کہ میرے رسول آپ نے ان کی شفاعت نہیں کرنی اور میں اپنے رب کے مان کی ان کی شفاعت نہیں کروں گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ امانتوں میں خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے. واہ واہ. اور وہ بندہ جو امانت کو صحیح انداز میں، قوم کی امانت کو صحیح انداز میں خرچ کرتا ہے، ان کا حق حقوق والوں تک پہنچاتا ہے. اس پر کتنی بڑی ماشاءاللہ حدیث مبارکہ ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ وہ پیسہ اس کا نہیں ہے، آج ہمارے خزانے پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ پیسہ ان کا نہیں ہے، وہ قوم کا ہے، لیکن وہ امانت کو امانت سمجھ کر اس جگہ پر لگائیں گے جہاں مصرف ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک ایک روپے کے بدلے میں، ایک ایک ذرے درم دینار کے بدلے میں اسے صدقے کا ثواب ملے گا. میں اس پر ایک ایگزامپل عرض کر کے پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، آگے دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں جو صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی وہ کتنی خوبصورت تھی. میدان جنگ میں ایک صحابی کو جو انتہائی غریب ہیں، گھر میں فاقے چلتے رہتے ہیں، اسے عیسائی بادشاہ کے بیٹے کا سر کا تاج ملا اور اس تاج کے اندر اتنے موتی جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ 2-4 موتی اتار لے تو اس کی زندگی کی روٹیاں سیدھی ہو جاتی ہیں. مگر وہ رات کی تاریکی میں اپنے منہ پر کپڑا لپیٹتے ہیں اور کپڑا لپیٹ کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز بدل کر کہتے ہیں کہ یہ امانت بیت المال کی ہے، یہ آپ وصول کر لیجئے. ہمارے ہاں تو سب سے پہلے دکھاتے ہیں نا یہ کام میں نے کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کپڑا اتارنا چاہا تو ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہا بیٹا اپنا نام تو بتا دو. تو وہ صحابی رسول کیا کہنے لگے؟ فرمایا جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ جانتا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے پاس بیت المال کی امانت تھی، جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. یہ امانت تھی، وہ پہنچا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اسے گلے لگایا. فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہی ایسا ہو سکتا ہے. تو ہمیں امانت کا جو مفہوم ہے اس کو وسعت دینی چاہیے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ کس کی امانت ہے؟ میرا وقت کس کی امانت ہے؟ میرا پیسہ کس کی امانت ہے؟ میری جان کس کی امانت ہے؟ میری آنکھیں کس کی امانت ہے؟ میری زندگی کس کی امانت ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. سبحان اللہ. خوبصورت خوبصورت بات. اور وہی نا ایسی اتنی ساری مثالیں ملتی ہیں. ہم اگر ریلیف فنڈ کی بات کرتے ہیں یا بہت ساری NGOs ہیں جن کو لوگ اس یقین پہ پیسے دیتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جن تک پہنچنے چاہیے، وہ نہیں پہنچتے ہیں. یا اگر میں بات کرتا ہوں، شہیدی صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا جس میں 2006 میں پتہ نہیں کتنے ارب روپے پڑے ہوئے تھے. 21 ارب. شاہ صاحب کو پیسے یاد ہیں. 21 ارب روپے مجھے نہیں یاد، شاہ صاحب کو یاد ہے. شاہ صاحب دعا کریں ہمارے پاس بھی 21 ارب ہو. سر بیت المال ہے، قوم کا حلال پیسہ ہے. کے حلال کے 21 ارب یار بیٹھے ہوئے ہیں اور خرچ کہیں اور ہو رہے تھے وہ. تو اوبیسلی یار یہ ساری چیزیں خیانتیں ہیں اور ان چیزوں کا بعد میں کہیں نہ کہیں اثر آتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ایک تو حساب کتاب بھی یہیں شروع ہو جاتا ہے نا پھر جب آپ اس طرح کی خیانتیں کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر غریبوں کے لیے کوئی ایک فنڈ بنایا گیا ہے یا ایک چیز بنائی گئی ہے تو اس کو خدارہ وہیں پہ خرچ کریں. پھر آپ کا حکومت کا ایک نظام ہے جس میں آپ لوگ ٹیکس لیتے ہیں، وہ ٹیکس کہاں خرچ کیا جا رہا ہے
وہ لوگ جو ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں، ہم بول بول کے پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہاتھ پاؤں جوڑ رہے تھے لوگوں کے آگے کہ بھائی ٹیکس دو. انہوں نے کہا کیوں ٹیکس دیں، لگتا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ لڑے جا رہے ہیں آگے سے. کئی بات پہ وہ لوگ بھی صحیح ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں. لیکن اس میں یہ سوال اٹھتا ہے مفتی صاحب، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں نوید صاحب، کہ جیسے بنتا ہے آپ کا ٹیکس بنتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کھا گئے وہ ٹیکس، آپ کے اوپر ایک سرٹن زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی ہے، وہ آپ کھا گئے. چلیں زکوٰۃ کو تو چھوڑ دیں، وہ ذرا لوگ پھر بھی دے دیتے ہیں اللہ کے ڈر سے، جن کو اللہ کا ڈر ہے، لیکن ٹیکس پھر بھی نہیں دیتے. یا اس طرح سے جو لوگ چھوٹی موٹی 2 نمبریاں کرتے ہیں کہ اچھا یہاں سے 1000 روپے ملے میں نے اس کو دینے، تو وہ بیچ میں سے 500 رکھ کے آگے 500 دے دیتے ہیں. تو یہ اس پہ تھوڑی سی بالکل بات ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی گزارش یہ ہے کہ ابھی آیت یہاں تلاوت ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قرآن مجید فرقان حمید کے یہاں سیاق کو سباق کو دیکھا جائے. سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کس تناظر میں بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے. آپ اس سے پہلی آیات میں دیکھیے تو کفار اور مشرکین ان کی بدعیدیوں کی بات ہوئی، اور اس پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ لوگ وہ چھپاتے تھے، تو یہ چھپانا بھی امانت میں خیانت تھی. بالکل. تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل لوگوں کے سپرد کی جائے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تمہارے پیش نظر عدل ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر کہا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن مجید فرقان حمید اور نبی علیہ السلام کے فرامین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امانتیں ہمیں ان کے اہل کو دینی ہیں. یہ آیہ مبارکہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر تلاوت کی. کب؟ جب چابیاں کعبۃ اللہ کی عثمان بن طلحہ کو واپس کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث یہ بتا رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کب آئے گی؟ کہا جب امانت میں خیانت ہو. اور امانت میں خیانت کب ہوتی ہے؟ کہ جب منصب اقتدار نااہل کے سپرد کر دیا جائے. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں. تو فیصل بھائی جس عصر میں ہم جی مطلب جیسے اگر ایک انسان ہے جس کا کام ہے خبر پہنچانا، اور اس کو ایک خبر ملتی ہے اور وہ خبر وہ صحیح طرح نہیں پہنچاتا، وہ اس میں قطع برید کرتا ہے تو یہ خیانت ہے. اسی طریقے سے صرف یہی چیز خیانت نہیں ہے، بلکہ ہم جن چیزوں کو خیانت نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ بھی خیانت ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں بریک میں بیٹھ کر، چونکہ بریک میں ہماری ذاتی گفتگو ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجالس کے متعلق فرمایا کہ یہ جو تمہاری نجی محافل ہیں یہ تمہارے لیے امانتیں ہیں، اس میں خیانت مت کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے فیصل قریشی صاحب، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل قریشی صاحب نے اپنے ڈرائنگ روم میں ہماری دعوت کی، اللہ کرے وہ ایسا کریں تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے موجود ہوں اور وہاں کوئی آدمی ویڈیو بنائے، یعنی ہماری نجی گفتگو ہو رہی ہے اور اس کو وائرل کر دے، یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور اس کو میں نے نہیں، اللہ کے نبی نے خیانت قرار دیا ہے. آج اکثر یہ ہوتا ہے نجی محفل کی باتیں آپ باہر نہیں کر سکتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ موبائل ریکارڈ پر لگا دیتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے پاس آلات ہوتے ہیں، اور وہ باتیں جو راز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ بھی خیانت ہے. اس طرح کے بے شمار کام ہم کرتے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، شہیدی صاحب نے بات کی، مفتی ابو محمد صاحب نے بات کی. یہ ساری باتیں ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہمارا خیال نہیں جاتا. یعنی اگر ہم اپنے ہاتھ سے، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا حکم شریعت نے نہیں دیا تو یہ ہاتھ کے ساتھ خیانت ہے. ہم روزانہ اپنے کانوں سے خیانت کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں. تو جو آپ نے پوچھا ٹیکس کے حوالے سے، دیکھیے اسلام میں زکوٰۃ تو فرض ہے، اور ظاہر ہے وہ جو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے حکم ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا فرض کا. رہ گیا مسئلہ ٹیکس کا. ٹیکس کا تعلق ہمارے حکومت سے ہوتا ہے، ہماری روزمرہ کی چیزوں سے ہوتا ہے. اس کی اصل بھی ہمیں ملتی ہے.
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک روم کے قریب اسلامی ایک علاقے کے گورنر تھے. انہوں نے کہا جب ہمارے علاقے کے لوگ اس علاقے میں جاتے ہیں کاروبار کی غرض سے تو ان سے باقاعدہ وہاں جو ہے نا وہ ٹیکس لیا جاتا ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم نے یہ کہا کہ جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں یعنی مسلمان جاتے ہیں تجارت کی غرض سے, ان سے جس حساب سے ٹیکس لیا جاتا ہے جب وہ لوگ آپ کے علاقے میں آئیں تو آپ بھی ان سے ٹیکس لو. ایک تو یہ والا ٹیکس ہے جو ہم انٹرنیشنلی لیول پر لیتے ہیں, پھر ریاست نظام مملکت کو چلانے کے لیے ٹیکس کا نظام رائج کرتی ہے, بالکل, اور وہ ٹیکس اگر جائز طریقے سے وصول کیا جائے اس میں ناجائز نہ ہو, اور جن پر ٹیکس بنتا ہے ظاہر ہے یہ ٹیکس ہوتا کیوں ہے, یہ زکوٰۃ ہوتی کیوں ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم ہر ایک پر برابر ٹیکس لگا دیتے ہیں. وہ جو انمول نیکی میں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی جب چیز خریدنے جاتے ہیں وہ بھی بیچارے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. میں سوری یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی خیر چند دن ہوئے پچھلی حکومت کو گئے ہوئے, تو اس میں ایک سلسلہ انہوں نے شروع یہ کیا تھا پنجاب میں, اور کچھ جگہ پہ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دے سکتے ہیں, بیکاز وہ ظاہر سی بات ہے لسٹنگ ہوئی ہے پوری, آپ جب اس طرح کی شاپنگ کر رہے تھے تو آپ اپنا شناختی کارڈ بتاتے تھے تو وہ سارا جی ایس ٹی وغیرہ اس میں نکال رہے تھے. یہ سسٹم ابھی شروع ہوا تھا لیکن وہ اتنا عام نہیں ہوا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا, ابھی اس کی پبلسٹی کرنی تھی لیکن وہ بات بیچ میں رہ گئی. یہ بہت اچھا عمل ہے, اس کی ہم تحسین کرتے ہیں, کوئی بھی کرے, دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. اوبیسلی آپ دودھ خرید رہے ہیں, آپ چائے کی پتی خرید رہے ہیں, چاول خرید رہے ہیں, آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں, کپڑا خرید رہے ہیں, اس پہ آپ 17% یا پتہ نہیں کتنا پرسنٹ. چیک اینڈ بیلنس کا یہ حال ہے کہ مفتی صاحب کی بات ہو رہی ہے, چیک اینڈ بیلنس کا حال یہ ہے کہ مسجد کے جو بجلی کا بل ہوتا ہے اس میں ٹی وی کا ٹیکس لگ کر آتا ہے. کون سی مسجد میں ٹی وی لگا؟ یہ بھی آپ دیکھیں. اور دوسرا فیصل بھائی گزارش میں جو کر رہا تھا, پی ٹی وی کے پیسے ہیں نا وہ, جی اس میں ایک پی خاص ٹی وی کو پیسے جاتے ہیں. مسجد سے کیوں ایک خاص توجہ طلب امر یہ ہے کہ فیصل قریشی صاحب, ٹیکس کا پیسہ اور یہ زکوٰۃ یہ کیوں ہے, ذرا اس پر آپ غور کریں. یہ اصل میں پیسہ گردش میں رہے, کسی ایک جگہ پر نہ رہے, امراء سے لے کر غرباء کو دیا جائے, غرباء سے پھر یہ دوبارہ گردش میں آئے. یہ جو ہم اپنے گھروں میں, اسلام کا تصور کیا ہے, پیسہ گردش کرے. اگر آپ نے وہاں سونا وغیرہ رکھا ہوا ہے, دیگر چیزیں, تو ان پر زکوٰۃ ہے, اس پر ہم تفصیلاً عرض کر چکے ہیں. لیکن کیا ہے, یہ جو گھر میں ہم اتنے مال کو جمع کر کے پیسوں کو, نوٹوں کو رکھ لیتے ہیں, ڈالر رکھ لیتے ہیں, کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ اس حوالے سے کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ تمام تر چیزیں, اس پر کلام ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیسے کی گردش ہونی چاہیے, اور یہ امراء سے لے کر غرباء کو دیا جائے. ٹیکس کا نظام اس لیے ہے, زکوٰۃ کا نظام اس لیے ہے. آپ یہ جو اسلام کے دیگر تصورات ہیں, یہ بنیادی طور پر کیا ہے, بنیادی طور پر یہ سارا کا سارا نظام ویلفیئر ہے کہ امراء سے لے کر غرباء کو دیا جائے. تو اس حوالے سے جو امانت ہے, اس امانت میں بھی خیانت نہیں ہونی. میں مفتی صاحب جب وہاں پہ تھا, گیا ہوا تھا یو کے, تو وہاں پہ جو کچھ دوست ہیں انہوں نے بتایا مجھے کہ یہاں بڑا ایک زبردست سسٹم ہے کہ آپ جب ایسی جابس جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں, اس میں جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں پرسنل بزنس کے علاوہ, اس میں آپ کا آلموسٹ 40% ٹیکس کاٹتے ہیں وہاں پہ, 40% ٹیکس کٹتا ہے وہاں پہ. جی, ٹھیک ہے جی. اور 40% ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کو 60% جو تنخواہ ہے وہ ملتی ہے جس پہ آپ گزارا کرتے ہیں. اب اس کا فائدہ دیکھیے, جہاں آپ ریٹائر ہوتے ہیں, آپ ریٹائر ہوئے, آپ فارم جمع کرواتے ہیں, فارم جمع کروانے کے بعد آپ کو گھر بھی ملتا ہے, آپ کو بس میں سفر مفت ملتا ہے, آپ کو گروسری مفت ملتی ہے, آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ ملتا ہے. سو یہ سسٹم ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں, جو حضرت عمر کے لاء کی ہم بات کرتے ہیں, ویلفیئر ٹرسٹ کی, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا, امانت ہے جو کہ ایک پورا سسٹم بنا دیا گیا, آٹومیٹکلی وہ امانت جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے, وہ یہ نہیں ہو رہا. اور آپ کہہ رہے تھے اتنے ڈھیر, ہم نے اتنا ڈھیر نہیں دیکھا یار ڈالر کا, اتنا ڈھیر کہاں سے. آپ کے بلوچستان میں کتنے پیسے نکلے؟ میرے نہیں, بلوچستان ہمارا ہے نا, آپ کے نہیں نکلے. آپ نے کہا آپ کے اتنے پیسے نکلے, میں نے کہا آپ کے مجھے لے کے چلو وہاں پہ. مشینیں گنتے گنتے جناب وہ گرم ہو گئی. ہاں بالکل جناب, یہاں پر کیا ہے. لیکن اس میں میرا ایک آن ایئر آج ایک فتوی دے رہا ہوں میں, ویسے یہ جی کہ اگر ہم شرعی جو تعریف ہے نا کہ کس کو زکوٰۃ لگتی ہے,
یہ ہمارے پاکستان کے تقریباً 90% میں نئے ایم پی اے یا وزیروں پر زکوٰۃ لگتی جی ہے. بالکل بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور غالباً اسی وجہ سے کروڑوں اربوں روپے زکوٰۃ اور ٹیکس کے یہ کھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس 2 کروڑ ہے لیکن ہے قرضے کا, اور دوسرا آدمی ہے جس کے پاس 500 روپے ہے لیکن ذاتی ہے, تو وہ امیر 2 کروڑ والا نہیں ہے, امیر 500 والا ہے. ہاں تو یہاں کون سا ایم این اے اور کون سا ایم پی اے اور وزیر ہے جس نے ریاست سے قرضے اور بینکوں سے قرضے لے کر معاف نہیں کروائے؟ مفتی صاحب میرا ایک انٹرویو کسی نے مجھے ابھی ٹیگ کیا, بیکاز میں تو جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہوں. تو ایک دفعہ ذرا پرانی بات ہے, تو میں نے جب ٹیکس دیا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں میں نے ان سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا, بیکاز ان کا تو بہت بڑا کام تھا اس وقت. تو اس پہ بڑا شغل لگا ہوا تھا. پروفیسر صاحب آپ سن رہے ہیں, یہ سارے آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے خیانت ہوتی ہے اور کس طرح سے امانت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, انکم ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے, رشتوں میں بھی خیانتیں ہو جاتی ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما. خیانت جس معاشرے میں عام ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جس طرح ایک ریل گاڑی اپنی پٹری پر اپنا توازن برقرار رکھتی ہے اور ایک موٹر کار ہموار سڑک پر اپنے آپ کو ہموار رکھ سکتی ہے, اسی طرح وہ معاشرہ جس معاشرے میں امانت ہے وہ متوازن رہے گا. بے شک. اور جب اس معاشرے سے امانت ختم ہو جائے گی وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. بے شک. امانت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس اپنا مال رکھوا دیں, امانت وہ سب ذمہ داریاں ہیں جو معاشرہ کسی کی سپرد کرتا ہے. ایک سربراہ حکومت ہے, وہ امین ہے. اگر وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس امیر کی پشت پر غداری کا جھنڈا لگا دے گے. یہ وہ شخص ہے جس نے امت قوم نے اس کو اپنا ذمہ دار بنایا, اسی طرح اپنی امانت سپرد کی اور اس نے اس سے غداری کی. سبحان اللہ. الناس یرون من بعید, لوگ دیکھیں یہ وہ غدار امت ہے, سمجھے نا. تو غدار جو امانت ہے یہ معاشرے کی روح ہے, اگر اس میں کمی آ گئی معاشرہ تباہ ہو جائے گا. بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی چیز جو رونما ہوگی معاشرے سے امانت ختم ہو جائے گی. لوگ تلاش کریں گے امین آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا امین جب لوگ دیکھیں گے وہ سب سے بڑا بددیانت ہوگا. امانت جو ہے یہ اللہ تعالی رسول اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ خائنین سے نفرت کرتے ہیں. سب وہی تو سمجھ میں نہیں آتا, آتے ہیں سائیکلوں میں, جی جاتے جو ہیں وہ بی ایم ڈبلیو. اب آپ خیانت کی بات دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا. ہم نے یہ امانت دین ہے, اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ دیکھو اگر تم ہماری اطاعت کرو گے ہم تمہیں جنت دیں گے, اگر تم نافرمانی کرے ہم جہنم آسمان کا اللہ یہ ہم ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. زمین بڑھ گئے, پہاڑوں نے انکار کر دیا, سمجھنا, سب ڈر گئے, خوف زدہ ہوئے, لیکن انسان جاہل تھا, اس نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. جاہل اس لیے جنہوں کان ظلوماً جہولا, یا انسان امانت تو قبول کر لیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا اس کو ادا کیسے کروں گا. سبحان اللہ. امانت تو لے لیا آپ نے لیکن ادا کرنے کا اس کے بس میں نہیں رہتا, بعض حالات بگڑ جاتے ہیں. اس طرح یہ امانت جو ہے معاشرے کی روح ہے, اگر یہ ختم ہو جائے گی معاشرہ ختم ہو جائے گا. اس صحابہ کرام رضوان اللہ اس دنیا میں کیوں اللہ نے ان کو عزتیں دی؟ اس امانت کی وجہ سے. وہ امین تھے, وہ ہر چیز پر اللہ رسول نے جو کہہ دیا آمنا و صدقنا. اب اس کی آپ مثال ایسے سمجھ لیجیے, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صحابی ہے. جب بنو نذیر کا رسول اکرم سے محاصرہ کیا تو ابو لبابہ کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ یہ کیا کر رہے ہیں. اور رسول اکرم فیصلہ کر چکے تھے ان کا کہ ان پر یہ کرنا ہے, ان کو سزا دینی ہے.
फैसला हो गया था, क्योंकि अगर काफिर कामयाब होते मुसलमानों का अंजाम यही होता। तो हज़रत लुबाबा गए, देखा तो उन्होंने अबू लुबाबा से उनके ताल्लुकात थे, तो हज़रत लुबाबा से कहने लगे क्या होगा क्या होगा। अब उन्होंने क्या किया कि उसको ना वो इससे इशारा किया, बस ये कहना था ईमान जागा। कहा मैं तो अल्लाह रसूल की ख़यानत करती, अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा सिर्फ देखना, मैंने क्या कर दिया। वहाँ से आए, अल्लाह के रसूल के पास नहीं गए, अपने आप को आकर सतून के साथ बांध लिया और कहने लगे मैं उस वक्त तौबा नहीं, उस वक्त अपने आप को नहीं, मेरे अल्लाह के रसूल खोलेंगे तो मैं खोलूँ, मैंने अल्लाह रसूल की ख़यानत की। एक सहाबी थोड़े से इशारे पर इस कदर कि मैंने अल्लाह रसूल की ख़यानत कर दी। आज वो लोग जो कौम के ख़जाने खा जाते, अल्लाह रसूल की नाफरमानी में कमर बांधी हुई, उनका क्या हाल होगा। इसलिए हदीस में आता है, रसूल ने फरमाया क़यामत जब आपको मेराज पर लाया गया तो आपने देखा कि एक आदमी गठरी बांधे हुआ है और वो बहुत चीज़ें जमा कर रहा है, जब खट्टी भर जाती है उठाने कोशिश करता है तो उठाई नहीं जाती, वो फिर और जमा करता है। अमानत की मिसाल ऐसी है। फरमाया ये कौन शख्स है, तो जिब्रील से पूछा पड़ा, ये वो शख्स है जो लोगों से अमानतें लेता तो अदा नहीं करता। अल्लाह कौन है? इक़्तिदार अमानत है, जिम्मेदारियां अमानत है, इसको हमें अदा करना है। अगर हम अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह के पकड़े जाएंगे, बर्डन पड़ता जाएगा। और क्या बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है हमारे साथ? गुलाम नबी बात कर रहा हूँ कराची से। जी गुलाम नबी साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि मेरे चचा थे, उनका इंतकाल हो गया ना। अच्छा, उन्होंने कुछ पैसे मेरे पास रखवाए थे अमानतन, ठीक है। और उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये पैसे जो हैं वो मेरे बच्चों को, मेरी औलाद में से किसी को भी नहीं देना तुमने। अब उनका इंतकाल हो गया है, अब वो पैसे जो हैं वो हमारे पास ही रखे हुए हैं। बताओ उन पैसों का क्या करना चाहिए, अमानत वो उसको किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। क्यों रखवाए थे? वैसे ही रखवाए थे? अमानतन रखवाए थे मेरे पास और कहा था कि बच्चों में से किसी को नहीं देने हैं पैसे, क्या करना है मैं ले लूंगा। मैं बाहर था तब उन्होंने मेरे पास रखवाए थे पैसे। अच्छा, अब उनका और इंतकाल हो गया है। कोई आपको अंदाजा है कि उन्होंने किस नीयत से रखवाए थे, कि उन्होंने क्या करना है इन पैसों का? घर लेना है, किसी बच्चे की शादी करनी है? उन्होंने आई थिंक शायद घर वगैरह के लिए ही रखवाए होंगे, लेकिन मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि क्यों रखवाए थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बच्चों में से किसी को ना देना, ओके, बच्चे खर्च मेरी कर औलाद देते को हैं, ना देना किसी को, बच्चे खर्च कर देते हैं जी। टेक्निकल जी। देखें, इसमें बड़ा वाज़ेह सा मसला है शरई नुक्ते नज़र से। जब तक वो हयात थे तो वो अपने उस माल के खुद मुतसर्रिफ थे, वो माल उनका था, ठीक है। उसमें वो चाहते तो जहाँ मर्जी खर्चा करते। लेकिन जिस वक्त वो फोत हो गए, ये माल उनका है, ये माल माले विरासत है, तरका है, ये वो रसा में खुद ब खुद जो है ना, जो कुरान व सुन्नत ने जो बयान किए हक उसमें होगा। बिला बेशक उन्होंने कहा हो कि मेरी औलाद को ना देना, लेकिन चूंकि अगर उन्होंने वसीयत की होती कि ये किसी फ़लाँ मदरसे में, फ़लाँ मस्जिद में खर्चा करना, तो फिर वो 1/3 में ये वसीयत जारी होती। लेकिन चूंकि यहाँ 1/3 में मतलब जो जैसे 100 कुल माल के 3 हिस्से, मसलन एक आदमी कहता है कि मेरा ये सारा माल मस्जिद में दे दें। आप शहरी तौर पर मस्जिद में सारा माल नहीं दे सकते, आप उस माल के 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा मस्जिद में दे सकते हैं, यानी उसकी विरासत, उसकी जो उसने वसीयत की उसको पूरा करेंगे। बाकी 2 हिस्से ऑटोमेटिकली वो उसके वारसों में तकसीम होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे जहाँ तक हमें जो हालात सर्कमस्टांसेस जो हमारे मुआशरे के हैं उसके मुताबिक तो ये है कि वो मे भी कि किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने रखे हों, किसी शादी वगैरह के लिए, तो वो चूँकि माल उस मालिक का है, उनके चचा का है, तो जाहिर है वो चचा का माल, ये अगर किसी का कर्ज किसी के ज़िम्मे हो और वो फोत हो जाए तो वो जो कर्ज जिसके पास है वो कर्ज वो वापस तरके के माल में आ जाएगा, जैसा कि हमारा कानून है। उसके मुताबिक ये सारा माल बतौरे विरासत की तकसीम हो जाएगा। अग्री सर, आप सर ठीक है बिल्कुल। अमीन शेरी साहब। फैसल भाई इसमें बिल्कुल मुफ्ती साहब ने ब्रेक के बाद नवीद भाई कर लें छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। जी हाँ, एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। सहर की हमारी ये खसूसी नशरियात रमज़ान में बोल जारी है। आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला अमानत और ख़यानत का। और सोचें अगर थोड़ी देर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं
جس میں خیانتیں ہوتی ہیں, دوستیاں بھی ہوتی ہیں, نام کی دوستیاں ہوتی ہیں, اور دوستیوں میں بھی ہم خیانت کرتے ہیں, رشتوں میں بھی کرتے ہیں, اور نارمل روٹین میں جو دکاندار ہیں وہ کیسی کیسی خیانتیں کر جاتے ہیں کبھی کبھی. اور یہ امانت دار کی بات ہو رہی ہے اور ایمان کی بات ہو رہی ہے. سو شاہ صاحب آپ سے بھی بات ہونی ضروری ہے. نوید بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو سوال آیا نا, وہ تو ایک مخصوص حالات میں ایک آدمی نے یہ کہا کہ جناب میرے پاس پیسے رکھوائے تو آپ میرے بچوں کو نہیں دینا. وہ وضاحت مفتی صاحب نے فرما دی, سب نے اتفاق کر لیا. بڑا اہم مسئلہ ہے پاکستان کے حوالے سے. ایک آدمی وصیت کرتا ہے, وہ بے اولاد ہے لیکن اس کے بھائی موجود ہیں, اس کی بہنیں موجود ہیں. وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ جب تک تو میں زندہ ہوں تو میرے زندہ ہوتے ہوئے تو مال میرے اس میں ہے, جیسے میرا انتقال ہوا میرا کل کا کل مال ریاست پاکستان کو میں جو ہے نا وہ ہدیہ کرتا ہوں, یا میں کل کا کل مال فلاں جامعہ کو دیتا ہوں, فلاں مدرسے کو دیتا ہوں, فلاں مسجد کے نام پہ دیتا ہوں, کسی این جی او کو دیتا ہوں. ایسا کرنا علماء کرام اس پر بحث کر لیں, اس پر گفتگو کر لیں کہ یہ ایسا کرنا کیا درست ہے یا درست نہیں ہے. شاہ صاحب کا بیان لے کے پھر ہم آ جاتے ہیں اس طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بالکل. ہم وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں اور مولا کائنات حیدر قرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر اس رات آپ لٹاتے ہیں, اور جو آپ کی نصیحت ہے کہ جو اتنے مشکل حالات میں بھی کہ لوگوں کو جو امانتیں ہیں ان کو لوٹا کر پھر مولا کائنات کو آنے کا حکم دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے وہ ہجرت کا واقعہ مشعل راہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں. میں تاریخ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی, تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ, حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حوالہ دیا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت ہیں, تو آپ راستے سے جاتے ہیں تو دیکھا کہ ایک خاتون ایک بچے کو لے کے جا رہی ہیں, بچی کو جو انتہائی یعنی کہ کمزور حالت میں ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس کو کہ اس بچی کا آپ خیال کیوں نہیں کر رہی ماں کا. تو وہ خاتون مخاطب ہو کے کہتی ہیں امیر المؤمنین سے کہ حضور یہ آپ کی پوتی ہے اور جتنا حصہ گھر میں آتا ہے وہ سب کا سر خرچ ہو جاتا ہے, یعنی بچتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یعنی اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھیں تو ابھی آپ دیکھیں اگر کچھ ہمارے یہاں جو بلڈر ہے, غریب آدمی جو ہے نا قسطیں جمع کراتا ہے فی زمانہ بھی, وہ بیچارہ وہ قسطیں جمع کرا کے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا گھر بن جائے گا. بالکل. اور اگر ہم دیکھیں اس وقت غریب آدمی سب سے زیادہ پس رہا ہے. اگر آپ پروجیکٹ کہانی اٹھائیں کراچی میں ہی اور پاکستان بھر میں, اتنی اس حوالے سے بددیانتی ہوتی ہے کہ بیچارہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کے, بچوں کا پیٹ کاٹ کے قسطیں جمع کرا رہا ہے کہ مجھے وقت پہ مکان مل جائے گا. پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو وہ مکان تو 3-4 اس کی فائلیں بن چکی ہیں. وہ بلڈر جو ارب پتی ہے اور وہ بیچارہ. اسی طرح ہمارے بدقسمتی ہے کہ ہر معاملے میں بڑا کاروبار ہے یہ کاروبار ہے. اور ایک پروجیکٹ حضرت امریکہ میں الگ بک رہا ہے, لندن میں الگ بک رہا ہے, پاکستان میں الگ بک رہا ہے, فلاں جگہ الگ بک رہا ہے, اور ایک ہی زمین ہے جس کی 6 فائلیں بنی ہوئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اس میں یعنی کتنا وہ غریب آدمی اس میں پس رہا ہے. کئی پروجیکٹوں میں ایسا پتہ ہے بعض اوقات پروجیکٹ کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ وہ کس سے وہ جا رہا ہے سرجانی میں, نیو کراچی میں, غریب علاقوں میں, وہ بیچارہ دیکھتا ہے 15,000 مہینہ 10,000 مہینہ جمع کرا رہا ہے. اب اینڈ پہ اس کو مکان ملنا ہوگا, پتہ چلا آپ کا تو مکان پہ قبضہ ہو گیا, آپ کا تو گھر ہی نہیں ہے, انلیگل تھا, KDA سے ڈیفالٹر ہو گیا. اب وہ بیچارہ غریب آدمی پس گیا. تو اللہ کرے ہمارا یہ پورا پینل کہ کم سے کم بھائی ہر طرف غریب ہی پس رہا ہے. اسی طرح لیبر کو اگر ہم دیکھیں ٹھیکیدار پیسے لے لیتے ہیں, اب وہ بیچارہ مزدور جو بیچارہ اینٹیں لگا رہا ہے, گارا لگا رہا ہے, اس کو وہ مر جاتا ہے. بلڈر ٹھیکیدار پیسے لے کے بھاگ گیا, اب مزدور رو رہے ہیں کہ ہمیں تو پیسے نہیں ملے. اسی طرح ہم میڈیا پہ بھی دیکھ لیں, نیچے کا عملہ پس رہا ہوتا ہے, اس بیچارے کو امان کہیں بھی چلے جائیں. تو ظلم و زیادتی غریب کے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ کرے اللہ ہمیں ہوش کے ناسون لے. دنیا مقافات عمل ہے. پھر ہم نے مالداروں کو دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے وہ کینسر کے مریض, بلڈ کینسر کے مریض, پھر ان کی اولاد نافرمان سرکش, کیونکہ جیسا مال کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں, آخر میں وہ جیسے مشہور ہے پاکستان کا مال جس نے بھی کھایا اس کو نصیب نہیں ہوا ہے.
وہ یورپ میں بینکوں میں پڑھا رہا ہے. آگے کہتے ہیں جو تاریخ ہے, کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ 20 لاکھ جانیں دے کر پاکستان بنا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو میں کہتا ہوں حکمرانوں کو بھی پیغام ہے, یہ پیسہ آپ کے کام نہیں آئے گا, خدا را ہوش کے نہ. ان کو پتہ نہیں کیوں موت بھول جاتی ہے. آپ حج کا مقدس فریضہ لے لیں, حج کے مقدس فریضے میں یہ معاملہ ہے کہ معاذ اللہ کتنا مقدس, اس میں بددیانتی ہو رہی ہے. بالکل. تو اللہ امان والا اور بالکل یہ پڑھنے میں بھی گزری یہ بات کہ جب ایسے سوالات ہوں گے تو سربراہان جو ہوں گے ممالک کے یا علاقے کے یا جو بھی ہیں ان سے پہلے سوالات کیے جائیں گے. اچھا کال ہے حسیب کی. السلام علیکم حسیب. السلام علیکم, عبدالحسیب بات کر رہا ہوں جی, لاہور سے. جی حسیب بھائی. سر میرا ایک سوال ہے, آپ سب علماء کرام یہاں موجود ہیں. جی. میں نے ایک بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا تھا. اچھا. میں گزر رہا تھا تو کچرے کے ڈھیر پر سے مجھے بچہ پڑا ہوا وہاں ملا, تو میں نے اس کو لیا اور میں نے اس کو اپنے گھر لے آیا. آج ماشاءاللہ اس بچے کی عمر جناب والا 5 سال ہو گئی ہے, اور بچہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اور میں صرف آپ سے یہ رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ بچے پیدا کر کے آپ کچرے خانے پہ پھینک دیتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے. اور میں یہ جو کام کر رہا ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے جو کچھ بھی کیا, آج ماشاءاللہ بچہ پرورش پا رہا ہے بہت خوبصورت طریقے سے زندگی, اللہ اس کو زندگی دے, اس کی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. تو اس میں میرے لیے کیا ثواب ہے, اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی کیا پکڑ ہے, ان کی کیا سزا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ جی میری شادی ہوئی. ماشاءاللہ سے. اور بھی بچے ہیں؟ میرے 2 بچے اور ہیں ماشاءاللہ. وہ بچوں کے ساتھ میرے بڑے بچے ہیں, ایک بچہ 10 سال کا ہے اور ایک بیٹی میری 7 سال کی ہے. تو وہ ان کے ساتھ مل کے ان بچوں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو اتنا, وہ ایک طریقے سے سگے سے بھی بڑھ کے جس طرح کا رشتہ بنتا ہے, تو اس بچے کے ساتھ ہم لوگ ایسا بیہیویئر ہمارا رہتا ہے. میں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یار آپ کی بات سن کے. میں نے جب دیکھا اس بچے کو, میرے پیروں تلے زمین نکل گئی فیصل بھائی. میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں, بدبخت لوگ ہیں جو آ کے اس طرح بچے کو یہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے کوئی سرچ کیا تھا ادھر ادھر پتہ کرنے کے لیے کہ؟ میں نے ادھر ادھر میں گیا ہوں, میں نے لوگوں سے پوچھا ہے, کوئی ہاتھ ڈالنے کو کیس میں تیار نہیں ہوتا. میں نے ایون کہ پولیس میں رابطہ کیا ہے, پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا. کوئی سیریس ہی نہیں ہے اس ٹاپک کو لے کے, اس ایشو کو لے کے. یہ تو ایک بچہ تھا, نہ جانے اس طرح کے کتنے بچے ہوں گے جو در بدر اس طرح سے روڈوں پہ تھے. ایون کہ شیلٹر ہوم سے نہیں لیا میں نے یہ بچہ, ایجھی سے نہیں لیا میں نے یہ بچہ, کچرے خانے کے ڈھیر سے میں نے اٹھایا یہ بچہ. جس بھی عورت نے یا جس مرد کا وہ بچہ ہے, یقیناً بچیوں کے حوالے سے تو بہت ساری دفعہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بچیوں کو جس طرح ابھی ایک واقعات پشاور میں ہوا, اس طرح کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب کثرت ہوتی ہے بچیوں کی تو پھر وہ نہ پال سکنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوڑے اس بچی کو اس طرح کر جاتے ہیں. لیکن عموماً 99% اس طرح کے بچے وہی ہوتے ہیں جو گناہ کی پاداش میں دنیا میں آتے ہیں. اس میں اس پیدا ہونے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ انسانی جان ہے, اس کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے, اور اس کا جو خون ہے وہ خون مباح نہیں ہے بلکہ وہ خون حرمت والا خون ہے. یعنی اس کو سنبھالنا, اس کی زندگی بچانا یہ مسلمان کے لیے فرض ہے, اور اس کو قتل کرنا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے دوسرے کسی انسان کو قتل کیا جائے. جس بھائی نے آپ نے میرے بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ نے ایک انسانی جان کو بچایا ہے. یقیناً اگر آپ ایسا نہ کرتے تو وہ بچہ وہیں پر ہلاک ہو جاتا, اور فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا, کہ جس نے ایک انسانی جان کو بچایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ جو المیہ ہمارا فیصل بھائی یہ بہت زیادہ معاشرے کا المیہ ہے, یہ تو وہ کیس ہے کہ جو اس طرح سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو زنا یا بدکاری ہے یہ معاشرے کے لیے کینسر یعنی سرطان کی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہ بدکاری اور گناہ یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. یہ بدکاری اور گناہ یہ آپ کے رزق کو اس طرح سے کھاتا ہے جس طریقے سے ایک آگ جو ہے نا وہ لکڑی کو پل بھر میں جلا دیتی ہے, برکتیں آپ کی ختم کر دیتا ہے. اور اس کے اندر
صحت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریاں زانیہ عورت اور زانی مرد پر مسلط فرماتے ہیں کہ جس سے ان کی زندگی تنگ اور اجیرن ہو جاتی ہے. یہ تو دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور اتار دیتے ہیں, اور قیامت کے حوالے سے ایسے لوگوں کے لیے شدید ترین عذاب کی وعیدیں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں, کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ زانیہ مرد یا زانیہ عورت کو 70,000 سال آگ کے صندوقوں میں بند کر کے جلایا جائے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کیا عذاب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور قرآن نے اور حدیث نے جہاں تقوی کو بیان کیا ہے تو اس میں سے سب سے اہم چیز جس پر زور دیا گیا, یا اللہ کے نبی نے جو جنتی خاتون کا بیان کی ہے اس کی پہچان, اور پھر ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین آئیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گی, نماز پڑھو گی, روزہ رکھو گی, اور تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گی, یعنی اس کو حرام کی طرف نہیں لے کے جاؤ گی, تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر بھی جو متقی مرد اور متقی عورتیں ہیں ان کی یہ نشانیاں بیان کی ہے, یحفظن فروجہم, کہ وہ اپنے جو نا یحفظن فروجہن, یعنی وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں, اور مردوں کے حوالے سے بھی یہی فرمایا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا. میں بیچ میں ایک بات کروں. جی جی. ابھی چونکہ خیر یہ جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے, میں وہی آپ بھی جو جواب دینا چاہیں. ایک جنرل پرسیپشن جو آیا تھا پچھلے کچھ سالوں پہلے, اس میں جو اس طرح کی اڈاپٹیشنز ہیں کہتے تھے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. سو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, بیکاز یہ بہت ضروری بات ہے. میں اس کی بات کو میں مکمل کر لوں فیصل بھائی, اصل یہ نتیجہ ہے ہمارے معاشرے کی اس بہرا روی کے, اس آزاد معاشرے اور آزاد فکر کا, کہ جس کے اندر یہ نعرہ اور سلوگن عام لگایا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی. تو یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں نا, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. جب ہم اپنے جسم اپنی روح کو اللہ کی مرضی کے پابند نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں. میرے خیال سے وہ کوٹ ہو گئی ہے بات. اصل میں یہ جو میرا جسم میری مرضی بات آئی تھی جو مجھے پتہ چلا تھا, جس میں عورت اگر شوہر ہے اور وہ بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے اور بیوی اگر منع کر دے تو الاؤ ہے مرد کا کہ وہ اس کے باوجود بھی عورت کے پاس جا سکتا ہے. شرعی نقطہ نظر سے صرف اور صرف اگر فرض روزے میں عورت ہے تو وہ منع کر سکتی ہے, یا ایام مخصوصہ میں ہے تو وہ منع کر سکتی ہے کہ میں ان ایام میں ہوں. اس کے علاوہ تو عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا نفلی روزہ رکھنے سے قبل شوہر سے اجازت لے کہ بھئی میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں. اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ظہر سے پہلے شوہر اس روزے کو توڑوانا چاہتا ہے تو وہ توڑوا سکتا ہے. اور علاوہ ازیں عورت کے لیے یہ جو آج ہم نے یہ رکھا ہوا ہے نا کہ جی عورت آئے شادی کرے تو وہ کپڑے دھو کے دے اور وہ کھانا پکا کے دے اور یہ فلاں کرے, یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے. شرعی فریضہ عورت کا یہ نہیں ہے, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. ہاں یہ تو کپڑے دھو کے دینا, یہ کھانا پکانا, آپ کے گھر والوں کی خدمت کرنا, یہ آپ کے بھائیوں عورت کا شرعی فریضہ نہیں ہے, یہ اس کا اخلاقی طور پر فرض بنتا ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے ایسا کرنا ہے. شرعی فریضہ عورت کا صرف اور صرف یہ کہ وہ اپنے شوہر کی جو خواہشات جنسیاں ہیں ان میں انکار نہیں کر سکتی ہے, یا پھر وہ اس قسم کی شدید علالت اور بیماری میں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جسمانی تکلیف یا اس کو شدید کسی تکلیف کا معاملہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس صورت میں وہ کہہ سکتی ہے کہ میری صحت اس قابل نہیں ہے, آپ پلیز اس سے اجتناب کریں. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. میں معذرت چاہوں گا, مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک سے واپس آ کے ہمارے پاس اچھا ٹائم ہوگا تاکہ اس پہ بات ہو جائے. چھوٹا سا بریک. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اس وقت بہت ساری خواتین یہ سوچ رہی ہوں گی جو بات یہاں پہ ہوئی ہے بالکل اس کا جواب بنتا ہے, لیکن جیسے ظالم شوہر اور
بدتمیزی کرتا ہے گھر میں, بیوی کو مارتا ہے یا بدتمیزی سے پیش آتا ہے, تو اس کے بعد تو عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اسے روک سکے؟ دیکھیں اس میں یاد رکھیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہیں. ٹھیک ہے. دنیا میں مثلا آپ اگر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو اب اس پر آپ عدالت میں جائیں یا آپ کہیں کہ جی کہ اس کو کتنے کوڑے لگیں گے, اس پہ کوڑے نہیں ہیں. یہ اس کی ناراضگی, اس کی دل آزاری ہوئی ہے, اللہ اس سے ناراض ہوں گے, اس کو قیامت والے دن عذاب دیں گے. اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, اس کو خام خام مارتا پیٹتا سزا دیتا ہے, تو عند اللہ مجرم ہے, اس کی سزا اللہ تعالیٰ ظالموں والی قیامت والے دن اس کو دے گا, اور ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا. اور سنیں یہ ظالم کن لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے, یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے. قیامت والے دن ظالموں کے جتھے کو مالک کونین فرعون کے ساتھ بلائے گا. اللہ, اعلان ہوگا کہ یہ وہ شخص کہ جس نے ظلم کیے اور میرے بتائی ہوئی حدوں کو پامال کیا, لے جاؤ اس کو فرعون اور آمان کے ساتھ کھڑا کر دو. تو اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, ہمیں اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں شریعت کو فرسٹ آف آل رکھے. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں, یہاں کوئی دنیا کا قانون, آپ ریاست کے قانون سے آپ جرموں پر جو ہے نا وہ قابو نہیں ڈال سکتے. اصل جرم کے اوپر اگر آپ نے قابو ڈالنا ہے تو وہ مذہب والا راستہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا خوف ہے, آخرت سے ڈرانا ہے, اس کا آخرت پہ یقین کامل کرنا ہے. آپ دیکھیں معاشرہ آپ کا سدھر جائے گا. سبحان اللہ. تو اب وہ جو میں بات پوری کر لوں, وہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک بیوی جو ہے نا کیا اس کو اس صورت میں جو ہے نا وہ منع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, تو اگر شرعی نقطۂ نظر سے اگر بیوی اس کو انکار کرتی ہے تو عند اللہ اس کو اختیار نہیں. لیکن کچھ چیزیں معاشرہ, اخلاق اور ظاہر یہ خود بخود یہ بہت ساری چیزیں جو نا وہ طے کرتے ہیں. ماتم والے دن ادھر جنازہ پڑھاؤ تو شریعت تو منع نہیں کرتی کسی کو کہ بھئی کوئی حقوق ادا کرے, لیکن اخلاق, معاشرہ, یہ ساری چیزیں خود بخود متعین کرتی ہیں کہ یار ایسے موقع پر کوئی اس طرف نہیں جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ایک طرف وہ تھپڑ مار رہا ہے, بیوی کو کوڑے مار رہا ہے اور پھر وہ کہے جی کہ آ جاؤ, تو یہ چیز بھی غلط ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی نیب قریشی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کر دی. میں اس جملے پر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جب ہماری زبانیں اور ہمارے دل نرم نہیں ہوں گے تو معاشرہ پھر اسی طرح پلتا رہے گا جس طرح آج پل رہا ہے. گزارش یہ ہے, جس طرح میں باہر با اخلاق ہوں, لوگوں سے ہنس کر اپنے دان دکھا کر بات کرتا ہوں, مجھے گھر میں بھی وہی حکم ہے. مجھے گھر میں بدرجہ اولا جب میں اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا بیہیویئر رکھوں گا اور میں لوگوں کو گفٹ دینے کے بجائے گھر جاتے وقت چاہے ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو, معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو, ہر ملاقات پر جا کر کچھ پیش کروں گا, تو کیا کوئی عورت یہ سوال کر سکتی ہے جی میرا خامد میرے قریب نہ آئے؟ پہلی بات. دوسری بات, یہاں ابھی جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی بچے کو کچرے میں پھینکنے کی, اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ بات میں کروں, لیکن میرا اس عنوان پہ بات کرنے کو دل نہیں کر رہا. میں صرف اتنی بات کہنے لگا ہوں کہ اگر کسی نے منہ کالا کر ہی لیا ہے تو آپ قوم کو بتا دیجئے, قوم آپ کو سن رہی ہے, کہ ہمارے ڈاکٹر خرم رشید صاحب ہیں, انہوں نے پہلے ان لوگوں کو اٹھایا جن کو گھروں سے نکال دیا گیا, یا دیوانے تھے یا پاگل تھے, روڈوں پر تھے. بے شمار عورتیں اور بے شمار بوڑھے لوگ ان کے پاس موجود ہیں, سیالکوٹ کے اندر بھی اور لاہور کے اندر بھی ایک بہت اچھا ان کا انتظام موجود ہے. اب چونکہ ریسنٹلی رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ہفتے میں 2 بچے, ایک بچے کو رات کو جانور چیر پھاڑ گئے اور دوسرا بچہ جو ہے وہ زندہ مل گیا اور اس بچے کو اٹھا کر لے آئے. اب انہوں نے فوری طور پر باقاعدہ اپنی ہی ایک مکان کا اعلان کر دیا, اور یہ اعلان ہمارے ذریعے بھی کروایا کہ بھئی اگر کسی نے ایسا کر ہی لیا تو خدا کا واسطہ اس بچے کو بیچے نہ, اس بچے کو ان کے حوالے کر دیں, وہ سنبھالنے کے پابند ہوں. ایدی صاحب نے بھی وہ جھولے والا سسٹم شروع کیا, سیلانی صاحب نے بھی کیا, چھیپا صاحب بھی کرتے ہیں. اس پر جو ہے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں, معاملہ بہت ہی حساس اور بہت ہی بنیادی معاملہ ہے, اور ہر معاشرے میں اس طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں. شریعت نے انسان کی جان کی حفاظت کو سب سے زیادہ اولویت اور پہلی ترجیح پر رکھا ہے. اس کا مطلب
اخلاقی برائیوں کی اجازت نہیں ہے. اخلاقی برائیاں اپنی جگہ انتہائی سخت سزاؤں کا اس میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ یہ سزائیں ہیں, چاہے وہ کسی طرح کی بھی اخلاقی برائی ہو جس کے نتیجے میں کوئی حرام کا بچہ پیدا ہوتا ہو. لیکن جو لوگ اس طرح کے کسی بڑے اخلاقی جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد اب اگر بچے کو گرا دیتے ہیں تو وہ دوہرا جرم کرتے ہیں, اور اگر اس بچے کو پیدائش کے بعد کسی کچرے کے ڈبے میں یا کسی کچرے میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچہ مر جاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ دوہرا جرم کرتے ہیں. پہلے انہوں نے بڑا جرم وہ کیا اور اب جو ہے قتل نفس کا جرم کیا ہے, اس لیے وہ دوہرے جرم کے سزاوار ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے شریعت کی روشنی میں. اب جو مسئلہ ہے اس طرح کے بچوں کی کفالت کا ہے, ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح کے مسائل میں بعض اوقات بیجا حساسیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. عیدی صاحب کا آپ نے حوالہ دیا, انہوں نے جھولے کا سلسلہ شروع کیا, یہ کیا وہ کیا, تاکہ اس طرح کے بچوں کو کم از کم کسی جانور کی خوراک ہونے سے بچایا جائے اور ایک اچھی تربیت کا ان کو ماحول ملے. لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف فتاوا دینے شروع کر دیے, ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے. دیکھیے انسانی جان کی قیمت ہے, چاہے وہ حرام سے پیدا ہونے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو, اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اس کو جو متمول اور اچھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے ابھی انہوں نے مفتی صاحب نے فرمایا کوئی اس طرح کا بندہ اگر ہے تو وہ ان کی کفالت کا اس طرح کا انتظام کرے, ورنہ یہ بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس ذمہ داری کو ہر صورت میں بجا لائے اور اس طرح کی برائیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو جانوروں کی طرح سے ٹریٹ ہونے سے بچائے. دوسرا جس موضوع کی طرف ابھی آپ سوال کر رہے تھے وہ بڑا حساس موضوع ہے, میاں اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے اور میاں اور بیوی کے اختیارات اور حقوق کے حوالے سے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی نے سرکشی کی تو میاں کو حق ہے کہ وہ اس کی سزا کے طور پر, تعدیب کے طور پر اس کو مارے, اور اس کے لیے آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے. بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو اگلی بات ہے وہ عام طور پر نہیں کی جاتی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مارنے کا فضربو کا حکم جہاں پر قرآن میں آیا ہے وہیں پر جب نبی کریم سے اور آل نبی سے پوچھا گیا کہ اس فضربو کی تفسیر کیا ہے تو وہاں پر بیان کیا گیا کہ اس طرح سے مارو جس سے اس کے جسم میں سرخ رنگت پیدا نہ ہو, اس کے جسم میں نیل پیدا نہ ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, جب آپ اپنی بیوی کو کسی اس کے جرم پر بغیر جرم کے نہیں تنبیہ کرنا چاہیں تو وہ بھی اتنا نرم کریں جس کے نتیجے میں اس خاتون کے جسم کی جلد کی رنگت میں بھی تبدیلی نہ آئے. اگر رنگت میں تبدیلی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پر اس کی دیت دینا فرض ہے, آپ اس کے مجرم ہیں اس لیے کہ آپ نے اس کے جسم کو نقصان پہنچایا, اس کو تکلیف دے کر. اس لیے یہ جو فضربو والا وہ ہے یعنی مارو, اس مارو کا اطلاق ایسا نہیں ہے کہ شوہر کو پورا اختیار ہو کہ وہ جیسے چاہے تھپڑ مار دے. نہیں بھائی, تھپڑ مارنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. کوئی کوڑا اٹھا کے مار دے, نہیں, کوئی اجازت نہیں ہے. مارنے کا تعلق یہاں پر اس آیت کے ضمن میں یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے تکلیف پہنچاؤ کہ اس کو اپنے جرم کا احساس ہو کہ میں نے اپنے شوہر کے حق میں یہ جرم کیا ہے. اب یہی کیفیت شوہر کی بھی ہے. شوہر اگر اس طرح کا کوئی جرم کرتا ہے بیوی کے حق میں, بیوی کے حق کو پامال کرتا ہے تو وہاں پر بیوی اسے انتقام نہیں لے سکتی. لیکن وہ کیا کرے بیچاری, وہ پھر حاکم شرع کے پاس جائے گی, اس سے شکایت کرے گی کہ میرے شوہر نے میرے خلاف یہ کام کیا ہے, آپ اس کو سزا دیں. اس لیے بیوی اور شوہر کے ان ازدواجی معاملات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ایثار اور قربانی کا مجسمہ بنے. اگر یہ کام ہم اپنے خانوادوں میں کرتے ہیں تو پھر لڑائی کی اور ناراضگی کی نوبت بالکل نہیں آتی اور آپ کا گھر جنت کا گھر بن جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا علم ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو بھی ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی چیز کے اندر بہہ جاتے ہیں یا ہم اس چیز کو لے کے بہت آگے تک چلے جاتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اسی لیے کچھ چیزوں کے لیے اتنی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ یہ مت کریں, وہ مت کریں اور اس طرح سے مت کریں. جب آپ ان چیزوں سے بچتے رہتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ جو بڑے گناہ ہیں جس میں جیسے ابھی
فون آیا یا ابھی یہ 2 باتیں پتہ چلی ہیں, آپ ان بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. سو یہ بڑی چھوٹی سی ایک چیز ہے کہ جتنا آپ ہمبلی اپنی زندگی گزارتے ہیں, شرعی زندگی کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگر انسانوں کی طرح بھی زندگی میں کہتا ہوں گزارتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچے رہتے ہیں. جی, یہی انسانی زندگی آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے نا, چونکہ آپ کے درمیان جب ایثار ہوگا تو پھر خاتون کیوں حرام کی طرف جائے گی, بالکل, کیوں کسی اور مرد کے پیچھے چلی جائے گی. یہ جو مارنے کا تصور میرا خیال ہے ہمیں اس کو بالکل حذف کر کے مارنے کا تصور ہے, یا اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو یہ ظلم کرتے ہیں, یا اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی آپ سے, ہو گئی غلطی, چلے مانا ہو گئی, اون کریں یار, ہو گیا نا. جی مفتی نوید صاحب. فیصل بھائی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, اس میں ڈاکٹرز مسیحا ہیں, یعنی وہ لوگوں کی جان بچانے والے ہیں, جان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارے شہر میں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو بچے گرائے جاتے ہیں اور بھاری برکم فیسیں ڈاکٹروں کو دی جاتی ہیں. یہ بھی وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, وہ ڈاکٹرز کے نام پر نہیں ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں, نام کے ڈاکٹرز ہیں. جی نام کے ڈاکٹرز ہیں, لیکن ان کے کلینک, اور یہ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, یہ مختلف جگہوں پر ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں. ایک تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے, ہم ان یہ کاروبار ہے, اور ان ڈاکٹرز کو سلام کرتے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے. ایسا بھی ہے, میرے ایک جاننے والے ڈاکٹر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس یہ کیس آیا, میں نے منع کر دیا, لیکن ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. یہاں ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے, ہمارے یہاں کتابوں میں ہے, اس پہ کلام ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک زانیہ عورت کا مسئلہ پیش ہوا, تو اس کو انہوں نے کہا فوراً اس کو جو ہے نا وہ سنسار کر دیا جائے. ظاہر ہے اس نے جو ہے نا وہ یہ بات کر لی کہ میں نے یہ عمل کیا, تو جب اعتراف کر لیا تو اس کو جب سنسار کا حکم دیا گیا تو حضرت مولا علی, مولا مشکل کشا, شیر خدا, ان کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اس کو سنسار نہیں کیا جا سکتا اس وقت جب تک کہ یہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے, اور پھر وہ بچہ پیدا ہوا, پھر یہی معاملہ درپیش آیا. آپ نے فرمایا اس وقت تک اے عمر اس کو سنسار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ دودھ نہ پلا لے اپنے بچے کو. تو پہلی ذمہ داری یہ روایت ہمیں بتاتی ہے اس ماں کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں پلائے, اور پھر جب اس نے دودھ بھی پلا لیا جس کی رضاعت کی مدت جو مکمل ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم یہ کہا کرتے تھے ان مسائل کی وجہ سے, لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. تو ہمیں حضرت علی کی بارگاہ سے بھی, حضرت عمر کے در سے بھی یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا منہ کالا کراتی ہے تو وہ کسی اور کو دینے کے بجائے ذمہ داری اس کی ہے, گناہ اس نے کیا ہے, وہ بوجھ بھی اپنے ذمہ خود لے, بچے کی تربیت خود کرے. اور یہ جو ہمارے آج متقی, پرہیزگار اور تقویدار اور محراب و منبر کے وہ رسا جو یہ فتوے دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر ایسے بچے مرتے ہیں تو مرنے دو, بھائی میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں, اس بچے کا کیا قصور ہے, اس بچے کا کیا گناہ ہے, اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ساری زندگی کی یہ سزا تھوڑی ہے کہ جو اس کے خلاف ایک تانا آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو اس حوالے سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو والدین کے گناہ کا ایک ذرہ برابر بھی تانا آپ نہیں دے سکتے ہو. بالکل بھی, یعنی اس کو آپ یہ گالی بھی نہیں دے سکتے ہو کہ تو فلانا ہے. اب دیکھیں ہم جو ساری بات کر رہے تھے شروع میں خیانت کی اور امانت کی, یہ گھوم کے پھر ساری باتیں وہیں آ جائیں. جی 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 بالکل بالکل بالکل. پروفیسر صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اس طرح بچوں کا پایا جانا یہ معاشرے کی بے راہ روی پر دلیل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ حدیث مشکات میں موجود ہے, جب بچے بالغ ہو جائیں, بیٹی یا بیٹا بالغ ہو جائے, ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی شادی کا بندوبست کرے, فوراً سوچیں ان کی شادی کرے. اگر وہ بچے اگر غلط کام کر لیتے ہیں ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ مسئلہ میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کا بندوبست کرے. یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بچوں کو شادیوں میں دیر ہو جاتی ہے. بچی پڑھ رہی ہے جی, بچہ یہ کر رہا ہے, بچہ MBA کر رہا ہے, اصل جو چیز ہے اس کو بھول جاتے ہیں. بچی شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتی ہے, بچہ شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتا ہے. تو معاشرے میں جو اس وقت بے راہ روی پائی جاتی ہے اس کا مطلب شادیوں میں تاخیر ہے.
مثلا جن معاشروں میں بچی جلدی شادی کرے، عربوں کے جلدی شادی کر دیتے تھے. حضرت عبداللہ اور حضرت عمر بن عاص میں صرف 12 سال کا فرق تھا، اپنے والد سے، یعنی 12 سال چھوٹے تھے، چھوٹے ان کے باپ 12 سال بڑے. تو یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ. اس جلدی شادی کرنے کا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، بچہ ابھی یہ نہیں کر رہا، بچہ فلاں جگہ گیا ہوا، اگر بچہ باہر جا رہا ہے، جیسے ترکی پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے یا شادی کر کے تو جا سکتا ہے. کوشش کریں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو یہ چیز ہے. میں معذرت کے ساتھ اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جو لیٹسٹ اسٹڈیز ہیں ان میں یہی چیز آ رہی تھی کہ جن لوگوں کی جلدی شادیاں ہوئی ہیں، جہاں تھوڑا سا بڑے ہوئے وہ ان کی ڈیورس ہو گئی. آج کے معاشرے میں یہ بڑا پرابلم آ گیا ہے. اس کی وجہ جلدی شادی ہونا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے نا لوگ اس طرح سے. چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. پہلے یہ ذہن میں رکھیں، کل کر لیتے ہیں پوری گفتگو. اچھی بات ہے. ابھی تھوڑی سی اور طلاق اس کے مسائل اس کے پورے تھوڑا سا مسائل اس پر کل میں کر لیتے ہیں بات. تھوڑی سی مجھے اجازت ہے. بالکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، اللہ انسان کا خالق ہے. بے شک اللہ نے جب خلق کیا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کس عمر میں اس کی شادی ہونی چاہیے. چونکہ وہ خالق ہے، وہ انسان کی تمام نفسیات کو جانتا ہے، اس لیے اس نے یہ اجازت دی ہے کہ بلوغت کے بعد اگر رشد ہے، رشد کی شرط ہے. رشد کا کیا مطلب ہے؟ عقل بالغ ہو، صرف بدن نہیں. یعنی وہ گھر سنبھالنے کے لائق ہو، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، لڑکی رشیدہ اور لڑکا رشید، رشد پائے. اس کے بعد اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، تعلیم ہے یا نہیں ہے، گھر ہے یا نہیں ہے. آپ جلد سے جلد ان کی شادی کریں. دوسری بات جو اہم ہے، میں آپ کو اپنے ٹویٹر پہ دکھاؤں گا. میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی. امریکن یونیورسٹی کی ایک 31-32 سال کی خاتون تھی، کرسچن تھی. اس نے ایک ویڈیو بنائی. ایک دفعہ اس نے اسلامی پورے حجاب میں، اور دوسری دفعہ اس نے جس طرح سے یورپ کا لباس ہے، اب میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، ہر چیز کھلی ہوئی اس میں، وہ اپنا ویڈیو، اپنا موبائل اپنے ہاتھ میں لے کے بازار میں پھر، نیو یارک کی بات ہے یہ، میرے پاس ویڈیو ہے اس لیے میں بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں. اس نے پورا ایک سروے کیا، 1.5 کلومیٹر وہ چلی. جب اس نے مغربی لباس میں یہ سروے کیا تو سب نے اس کی طرف، ہر گزرنے والے نے دیکھا. میں نے بھی دیکھی. اور جب اس نے حجاب کے ساتھ یہ سفر کیا، ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس نے اس کی طرف آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھا ہو. یہ جو اسلام آپ سے کہتا ہے نا کہ حجاب حجاب حجاب، وہ حجاب آپ کی عصمت کا محافظ بھی ہے انفرادی طور پر، ناموس کا محافظ بھی ہے، اور آپ کے معاشرے میں بے راہ روی کو روکنے کا سب سے پہلا بند بھی ہے. لہٰذا ان دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. معافی مانگ کے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سب سے. اب تو کپڑے ہی ایسے پہنے جاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یہ تو اب چھوڑ دیں اس بات کو، یہ تو معاشرے کا جو بگاڑ آیا ہوا ہے. اب تو آپ تیار ہو کے ایسے نکلتے ہیں کہ بھائی دکھیں ذرا یار ذرا. اب تو معذرت کے ساتھ جو حجاب میں برقع ہے نا، وہ برقع بھی حجاب نہیں ہے، وہ خود ایک بڑا گندا لباس ہے. سر نوٹ کیا آپ نے؟ اسلام کی ایجاد ہی نہیں ہے برقع، ہٹلر نے ایجاد کیا، ہٹلر کی ایجاد ہے. اسلام کا برقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بچیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہیں کہ وہ چادریں لٹکائیں. چادر کا تصور اسلام کا ہے. یاد رہے یہ جو برقع وغیرہ پہنا جاتا ہے یہ اسلام کی ایجاد بھی نہیں ہے، ہٹلر کی ایجاد ہے. ہم اس کو برا نہیں کہتے. اچھا برقع آج بھی نوجوان لڑکی بھی اگر پہنے نا تو آپ کی نظر شرم سے جھک جائے گی. آپ کو نظر آئے گی میاں والی میں، پختون علاقوں میں ٹوپی والا وہ برقع کھلا پہنا جاتا ہے. اگر 10-12 سال 16 سال 20 سال کی بچی بھی پہنے تو وہ لگے گا 50 سال کی عورت ہے، کوئی بڑھیا جا رہی ہے، کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا. جی شاہ صاحب، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے علامہ شہیدی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی عورت کے مرد کے ضرب لگانے کے حوالے سے. تو احناف کے نزدیک ہمارے اہل سنت میں یہ کہ اگر مرد ناراض ہوگا کسی شرعی معاملات پر یا وہ سرکشی کرتی ہے، پہلے اس سے بات چیت موقوف کرے گا، کیونکہ اصل اس کو اصلاح کی طرف لے کے آنا. پہلے بات چیت موقوف کرے گا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے پھر نہیں وہ سرکشی پہ رہتی ہے، شریعت کے خلاف چلتی ہے تو پھر بستر الگ کرے گا. بالکل یہ دورانیہ ہوتا ہے کہ عورت کی بھی ایک عزت، اس کو مقدم رکھنا. پھر اس کے بعد
تیسرا محلہ آئے گا پھر اس کے بعد ضرب کا, کیونکہ ہمارے مرد حضرات اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں, بولا جی مولانا نے تو ماننے کا بتایا تھا, تو ویسے ہی آج کل ہاں اور تو یہ اس لیے میرے ذہن میں ہوتا ہے, ہمیں سن کے لوگ فالو کرتے ہیں کہ اس میں فوراً اٹھا کے ماننا نہیں شروع کر دینا. پہلے جو شریعت نے کہا ہے, اس لیے ہم روتے ہیں کہ سر حقوق زوجین اگر پتہ چل جائے نا عورت کی شاہ صاحب کا اس پہ بڑا زور ہے, ہاں تو یہ حقیقت ہے سر, کیونکہ ہم عوامی آدمی, ہمارے پاس جو مسئلے آتے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا تھا فی زمانہ مرد جو ہے نا معذرت کے ساتھ سر, ان کے تو باہر بڑے متقی پرہیزگار بڑے اچھے, اور بیوی کے سامنے بدماش بنے ہیں. اچھا وجہ میں بتاتا ہوں, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, بری بات پتہ کہیں اور نہیں چلتی نا تو کہتا گھر پہ چلا لو, جملہ مقرر ہونا ہے بیوی کے سامنے کیا بنے. اچھا پھر ہمارے بادشاہ بنے ہوئے, فیصل بھائی ہمارے معاشرے بدماش بنے. ساس سسر کو بھی حقیر سمجھتے ہیں, سسرال جا رہے ہو جی ٹانگی سی ایسے اکڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں گئے بھائی, بادشاہ سلامت ہے. یعنی آپ بیوی کے گھر والوں کو عزت نہیں دے رہے, اس کے ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے, اس کو آپ اپنا ماں باپ نہیں سمجھ رہے, پھر آپ کہہ رہے بیوی آپ کی عزت کرے, تو بھائی جان پھر بیوی آپ کو کہاں سے مسکرا کے دیکھے گی. صحیح ہے حقیقت ہے. تو اگر میں اسی آپ بیوی کی بھی تو خواہشات کا احترام کریں. اگر آپ اس کے ماں باپ کو عزت دیں, اس کے ماں باپ کو ڈیگریڈ کریں گے, بہن بھائی کو ڈیگریڈ کریں گے, ان کو حقارت سے دیکھیں گے, اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اپنا گھر, تو سر جب آپ خود غرضی کریں گے تو پھر معاشرہ برباد ہوگا. بہت اچھی بات یہ حقیقت ہے. میں آخری ایک بات اور کر رہا ہوں, آپ نے بڑا اچھا موضوع لیا, اس میں وسعت اگر آ جائے, یہ تو حرام والا معاملہ ہے سر. اب تو ہمارے پاس اس لیے بھی طلاقیں ہو رہی ہیں کہ بعض اوقات لڑکی کہہ رہی میں اولاد ہی نہیں چاہ رہی, شادی شدہ ہے, بعض اوقات مرد کہہ رہا ہے بھائی اولاد نہیں ہونی چاہیے, تو وہاں بھی بچے ضائع ہو رہے ہیں اور وہ بھی حرام کی طرف جا رہے ہیں, اور اس وجہ بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. اس پہ کرتے ہیں شاہ صاحب, اس کو بھی موضوع رکھیں, افطار پہ یا اگلی سحری میں بات کرتے ہیں. فیصل قریشی بالکل صاحب, بالکل, لڑکی گھر چلی جاتی ہے, وہ کیا نام ہے ڈی این سی بات ہے جی امانت اور خیانت کی. دیکھیے ایک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک امانت دیتا ہے اور اس امانت کو ایز اٹ از لوٹانا ہے. سو اتنی سی بات ہے. اب آپ دیکھ لیں, خود اپنا دماغ استعمال کریں, آپ لوگ زیادہ عقل مند لوگ ہیں, خود بیٹھ کے تھوڑا سارٹ آؤٹ کریں گے اچھا کیا کیا امانتیں ہیں ہمارے پاس, اور کھڑے ہو کے اپنے آپ کو شیشے میں بھی دیکھیں. اس میں 2-4 اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. بالکل آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, بیکاز مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جو پینل یہاں پہ موجود ہے, آپ یقین کریں میں کھل کے کوئی بھی بات کر سکتا ہوں. سو بالکل میں اس پہ بات کروں گا, لیکن ہم آزاد جمیل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. وہ ہمارے منتظر ہیں کہ ہم ان کو موقع دیں, کیونکہ ہم تو چپ ہی نہیں کر رہے یہاں پہ. سو آزاد جمیل صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. میرا محترم بھائیوں دوستو, بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک انسان, بحیثیت ایک مرد اور عورت, بحیثیت ایک شہری, بحیثیت محکوم اور حاکم, بحیثیت ایک تاجر, بحیثیت ایک ذمہ دار, ہماری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ ہے برداشت کرنا, لوگوں کو معاف کرنا. میرے بھائیوں دوستوں میری بہنوں, لوگوں سے خدا کے توقعات وابستہ نہ کریں, لوگوں کو لوگ ہی رہنے دیں. یعنی انسان سے اتنی توقع ہو جتنا وہ ہے, اتنی توقعات نہ ہو جس پر وہ پورا اتر ہی نہ سکتا ہو. ہم خود بھی لوگوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی امتحان میں ڈال دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو انسان رہنا ہے, اور انسان جب انسان ہوتا ہے تو خطا بھی کھاتا ہے, غلطی بھی ہوتی ہے, کوتاہی بھی ہوتی ہے. جب ہم انسان کو کامل مکمل سمجھنے لگتے ہیں اور جب وہ اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتا اور اس کی وجہ سے جو چوٹ دل کو لگتی ہے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کریں, ان سے ریٹرن کی کوئی امید نہ رکھیں.
اس لیے نہ کریں کہ میں نے کیا تو وہ کرے گا، میں دے رہا ہوں وہ دے گا، میں نے اچھا کیا یہ بھی اچھا کرے گا۔ احسان احسان کے لیے نہ ہو، آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اور انسان سے اس کی دوبارہ توقع نہ ہو۔ خیر انسان کے ساتھ کریں لیکن اس کا صلہ آپ اللہ سے مانگیں۔ انسان کے ساتھ کیا، اسی نے صلہ واپس کیا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ تو عدم برداشت اور غصے پر قابو کرنا اور وعدے کی پاسداری رکھنا، ہر حال میں صحیح حالات میں وعدے کی پاسداری رکھنا، یہ تو ہر آدمی کا کام ہے۔ حالات خراب ہوں پھر وعدے کی پاسداری رکھنا۔ جب آپ امتحان میں آ جائیں، آپ کا وعدہ جب امتحان میں آ جائے، آپ کی قسم جب امتحان میں آ جائے، جب آپ اس دہانے پہ کھڑے ہوں، آپ کو لگے کہ میں یہاں سے پھرتا ہوں تو میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا، تو اس چیز سے بچنے کے لیے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح اپنے وعدے پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ مسلمان جب کسی کو زبان دے دیتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں کر سکتا، کسی قیمت پہ نہیں کر سکتا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جب لڑائی ہوئی تو بنو عباس غالب آ گئے، بنو امیہ مغلوب ہو گئی، تو ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک یہ شام سے کوفہ آ گئے۔ تو جب یہ شام سے کوفہ آئے تو ایک نوجوان کو دیکھا 20-25 گھوڑ سوار، تو یہ ان کے قریب آئے، کہا کہ بیٹا میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں، مجھے پناہ مل جائے گی؟ تو وہ نوجوان ان کو دیکھ کر کے کہنے لگے چچا آؤ میرے گھر، اپنے ساتھ ان کو گھر لے گئے۔ تو خدمت کی، اگلے دن پھر خدمت، اگلے دن پھر۔ تو یہ ان کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو فرد ہے جو اس گھر کا مالک ہے، یہ روزانہ 20-25-30 گھوڑ سواروں کے ساتھ نکلتا ہے اور پھر شام کو واپس آ جاتا ہے۔ تو خیال آیا کہ میں اس نوجوان سے پوچھوں کہ بیٹا یہ ہے کیا؟ آپ صبح جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو لشکر ہوتا ہے وہ سب اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہو؟ تو وہ نوجوان جن کے ہاں انہوں نے پناہ لی تھی وہ کہنے لگے چچا مجھے خبر ملی ہے کہ میرے باپ کا قاتل شام سے کوفہ آیا ہے، تو مجھے اطلاع ہے کہ یہیں کہیں ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو پکڑ کے اپنا بدلہ چکا دوں۔ تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے آپ کے باپ کا قاتل کون ہے؟ کہا ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک۔ تو وہ ایک دم سمجھ گئے کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ تو آخر میں ان کی خدمت سے اتنے متاثر تھے کہ یہ جھوٹ نہ بول سکے، اور کہنے لگے بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لے لو، میں ابراہیم ہوں۔ تو وہ نوجوان کھڑا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی ان کی، وہ زمین پر بیٹھ گئے، اور زمین پر غصے کے ساتھ بیٹھتے ہی تلوار زمین پر ماری، اور 2 زانوہوں کے جب وہ نیچے بیٹھے تو ان کی طرف دیکھتے 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 اور کہا چچا لگتا ہے کہ تنہائی میں دل نہیں لگ رہا آپ کا، اور میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو، خودکشی کا ارادہ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں بیٹا، میں آپ کے خدمت کے جذبے کو دیکھ کر کے اس حد تک متاثر ہوں کہ زندہ رہنے سے آپ کے ہاتھوں آپ کی صداقت کو دیکھتے ہوئے مرنا بہتر ہے، تاکہ آپ اس پریشانی سے نکل جائیں کہ مجھے ڈھونڈتے پھرے، میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو وہ نوجوان دیکھتے دیکھتے آخر میں ایک جملہ کہا کہ چچا میں نے آپ کو امان دی ہے، میں نے آپ کو امان دی ہے، زبان دی ہے۔ مسلمان جس کو زبان دے دیتا ہے تو زبان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم میرے مہمان رہے, مہمان پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا. آپ اور میرے والد ایک بہت بڑے دربار میں پیش ہونے والے ہیں, وہاں پر فیصلہ خود ہوتا ہے. وہاں ان یوم الفصل کان میقاتا, وہاں بغیر فیصلے کے کوئی چیز نہیں ہوتی, ہر چیز کا عدل کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر بکری سنگ والی ہو اور ٹکر مارا بغیر سنگ والی ہو تو اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا جب جا کے ان کا کیس ختم ہوگا. لہٰذا میری طرف سے آپ معاف ہیں. اندلس کے قاضی القضات, اندلس کے قاضی القضات, چیف جسٹس, ان کے گھر پہ کوئی دستک دیتا ہے تو وہ باہر آتے ہیں تو ایک صاحب سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ان سے عرض کرتے ہیں, حضور مسافر ہوں, پردیسی ہوں, پناہ چاہیے. انہوں نے کہا اندر تشریف لائیں. ان کی خدمت کی, کھانا وانا جو بھی تھا سب دیا. تھوڑی دیر بعد اس اندلس کے قاضی القضات کے بیٹے کی لاش کچھ لوگ اندر لے کے آ گئے. تو وہ حیران ہو گئے کہ جوان بیٹا, ایک لوتا, اور اس کی یہ حالت. تو پوچھا کہ کس نے کیا, کہ ابھی ابھی ایک شخص یہاں سے بھاگا ہے, لباس سے شاید عیسائی لگ رہا تھا, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کے بیٹے کی یہ حالت ہوئی ہے. تو انہوں نے, جو لوگ آئے تھے نا, جمگٹ تھا, ان سے کہا کہ آپ جائیں ان کو ڈھونڈیں, میں اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں. ان کو روانہ کیا, کنڈی لگائی, اندر واپس آئے, اور جہاں یہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا دروازہ کھولا اور اس اندر گئے اور کہا, بیٹا تجھے پتہ ہے تو نے کس کے گھر میں پناہ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ بتائیں. کہا جس گھر کا آپ نے چراغ بجھایا ہے, میرا ایک لوتا بیٹا آپ کے ہاتھوں مارا ہے. کہا وہ آپ کا بیٹا تھا؟ کہا آپ میری گردن اڑائیں. کہا نہیں, مسلمان جس کو زبان دے, مسلمان جس کو امان دے, اس کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اللہ کے لیے تمہیں پناہ دی تھی, میں اس پر قائم ہوں. یہ پیسے کچھ لے لو, یہ میرا گھوڑا ہے, یہ لو, یہاں سے نکل جاؤ. آگے کی پکڑے جاؤ تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, یہاں تک تم میری ذمہ داری میں ہو. یہ ہے تاریخ. اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا سب کرتے ہیں, کمال تو یہ ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کیا جائے. اللہ کی قسم, ذلت میں عزت کو اللہ نے چھپایا ہے, اپنے آپ کو گرانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے. چپ ہو جانے میں, معاف کرنے میں, درگزر کرنے میں جو عزت اللہ نے رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت بڑی بات کی, کہ معاف کر دینے سے اگر کسی کی عزت گھٹ جائے تو قیامت میں مجھ سے آ کے لے لیں. آپ نے فرمایا پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پھچاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو حق پہ ہوتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دے, جس کے بس میں ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے اور نہ لے, اس کو پہلوان کہتے ہیں. قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ اچھائی کا حکم, لوگ برا کریں پھر اچھائی کا حکم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کو تم کسی بھی طرح معافی کے قابل نہیں سمجھتے ہو, تم اسے بھی معاف کر دو. فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت اس شخص کو وہاں معاف فرمائیں گے جو معافی کا قابل نہیں ہوگا. اسے معاف کر دو جو معافی کے قابل نہیں ہے, اللہ وہاں معاف کرے گا جہاں کوئی شخص معافی کے قابل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برداشت کرنے کا, ہم سب کو غصے پر قابو ہونے کا اور اپنے زبان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آزاد صاحب. اور اب چونکہ اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے, چل کے اذان فجر سنتے ہیں.
اور اپنے 11ویں روزے کی ابتدا کرتے ہیں. خدا حافظ. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।